السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ اس درس کے اندر ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل پڑھیں گے کہ پہلے عشرے کے کتنے فضائل ہیں اور کون کون سے فضائل ہیں۔ تو ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی، جن میں سے ایک فجر ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں اس فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے۔ دوسری چیز جس کی قسم اٹھائی گئی وہ ولیال عشر ہے، کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 10 راتیں وہی ہیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے، اتممناھا بعشر، کیونکہ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث سے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کا تمام دنوں میں افضل ہونا معلوم ہوا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی مقرر کی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لے کر آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لہٰذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا اور ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور روزے کا بھی جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ اور اس کے روزے کے فضائل و مسائل۔ 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بے محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مشہود کا لفظ فرما کر عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے مقابلہ میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو۔ حق تعالی شانہ عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابھی ہم 9 ذی الحجہ کے مسائل پڑھتے ہیں۔ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرے گا، اسی طرح عرفہ بھی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے شمار ہوگا۔ بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھے اور جمع ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ بے بنیاد اور من گڑت بات ہے۔
لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے روزوں کے مسائل دوسرے نفل روزوں کی طرح ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن کا حکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، وہ تو جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی والے کے لیے ہے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں، لہٰذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہگار نہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر زیر ناف بالوں اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہو تو یہ حکم نہیں، صفائی ضروری ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ تکبیر تشریق کا ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق کے دنوں میں تکبیر پڑھتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہم نے، اور وہ حضرت حماد اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا کے نزدیک تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد مرد و عورت، مقیم و مسافر، حاجی و غیر حاجی، تنہا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر ایک پر واجب ہے، اور مسبوق و لاحق مقتدی پر بقیہ نماز سے فراغت پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے اور عورت آہستہ پڑھے۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات آہستہ یا بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قابل اصلاح ہے، یعنی نہ زیادہ پست آواز سے پڑھنا چاہیے اور نہ زیادہ بلند آواز، درمیانی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ سلام کے فوراً بعد اگر کوئی یہ تکبیر پڑھنا بھول جائے تو اگر نماز کے خلاف کوئی کام مثلاً بات چیت نہیں کی اور یاد آ گیا تو تکبیر کہہ دینی چاہیے۔ ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق کے اندر ہی قضا کرے تو اس نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ان دنوں میں ادا کرے یا ایام تشریق کی فوت شدہ نماز ان دنوں کے گزر جانے کے بعد قضا کرے تو پھر تکبیر نہ کہے۔ اگر کسی نماز کے بعد امام یہ تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً خود تکبیر کہہ دے، امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت کے خلاف ہے۔ بقرعید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ تو یہ ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو فضائل ہے اور مسائل ہے وہ ہم نے پورے کر لیے۔ یہ آپ خود بھی سن لیں، عمل بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔